میں اپنے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں دعوت فکر دیتے ہوں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں کہ سامعین گرامی سوال ہوگا کہ کون قتل ہوا، کس نے قتل کیا؟ دشمنی کی وجہ سے۔ پہلی بات میں نے عرض کی کہ حسین رسول خدا کا بیٹا، یہ کارپوریشن کی پرچی نہیں، قرآن کی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ علم آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے تو آپ ان سے فرما دیں تم اپنے بیٹے لاؤ۔ ابناءنا کا مطلب نواز سے نہیں، بیٹے۔ اسی لیے 1400 سال سے ہم آواز بلند کہتے ہیں السلام علیکہ ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹو، تم پر ہمارا سلام۔ اگلا سوال ہے بیٹے مصطفیٰ کے تھے تو نبی کے گھر پیدا کیوں نہیں ہوئے؟ بات سمجھنا، حسن حسین بیٹے مصطفیٰ کے تھے، پیدا علی کے گھر ہوئے۔ نبی کے گھر پیدا کیوں نہیں ہوئے؟ جواب سماعت فرما لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، ان کا بیٹا بھی نبی ہے۔ یعقوب نبی ہیں، ان کا بیٹا بھی نبی ہے۔ یحییٰ نبی ہیں، ان کا بیٹا بھی نبی ہے۔ اگر اللہ مصطفیٰ کو بیٹے دے دیتا تو نبی بنانا پڑتا۔ یہ بات میں سمجھا سکا تو میرے آنے کا مقصد درست ہے، نہ سمجھا سکا میرے آنے کا فائدہ کوئی۔ اگر اللہ مصطفیٰ کے گھر بیٹے دے دیتا تو نبی بنانا پڑتا، ورنہ وہ نبی کہتے جناب ہمارے تو بیٹے بھی نبی ہیں، یہ ہم سے افضل کیسے؟ تو میں کہتا ہوں مالک بنا دے۔ حسن حسین میں اگر تو بناتا، اگر بعد اگر بول بنے، اگر بناتا تو کیا حسن حسین میں نبی بننے کی صلاحیت نہیں تھی؟ جواب آ گیا ان میں صلاحیت تھی، عہدے کی ضرورت ختم ہو گئی تھی، کیونکہ نبی کا کام ہوتا ہے خبر پہنچانے والا، اور علی ولی اللہ کے بعد آسمانوں میں خبر ہی کوئی نہیں تھی، وہ نبی کا ذریعہ ہوا۔ علی ولی اللہ تو آخری خبر۔ جب مرزائی پورے لشکر اسلام کے علماء سے کافر قرار نہیں دلوائے جا سک رہے تھے اور قومی اسمبلی میں وقت بڑھ گیا تھا، بڑے بڑے بزرگوں کو انہوں نے کہا جی ہوں تو رول گئے، اب کیا کریں؟ معاشروں کو بھولنا تمہاری پرانی عادت ہے۔ عبد الستار نیازی، شاہ احمد نورانی، مولانا اللہ وسایہ، انہوں نے کہا اسماعیل کتنے ہوں گے آج کل؟ انہوں نے کہا وہ شیعہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا یہ مسئلہ تو مشترکہ ہے، کیونکہ ختم نبوت شیعہ سنی کا مشترکہ مسئلہ، اس میں جتنا زور کسی اور نے لگایا ہے اتنا زور شیعہ نے علی نے لگایا۔ اس کے ہراول دستے میں تقریریں کرنے میں علامہ اظہر حسن زیدی آل اللہ مقامہ نبر اللہ مرکز شامل۔ بادشاہی مسجد میں جلسہ تھا، بار بار نعرہ لگتا تھا شیعہ سنی بھائی بھائی۔ یہ جتنی لڑائیاں شیعہ سنی میں کرائی گئی ہیں نہیں، شیعہ سنی میں کوئی لڑائی نہیں۔ ہم محلوں میں کٹھے، ہم گلیوں میں کٹھے، ہم خاندانوں میں کٹھے، ہم گھروں میں کٹھے،
ہم کوئی باہر کے ہیں جو آپس میں لڑیں گے؟ ہمیں لڑائی ہے ہی نہیں۔ الف بے میں بھی سین اور شین کٹھے ہیں۔ صرف 3 نقطوں کا فرق ہے۔ اور یہ 3 نقطے بلال کی زبان میں بھی نہیں چڑھتے تھے، کئی ذاکروں کی زبان پہ بھی نہیں چڑھتے۔ ہم خصوصاً جتنے یہ سرائکی بیلٹ کے چاہے اردو والے ہیں چاہے سرائکی والے، وہ اکثر ہی ایسے ہی پڑھتے ہیں، سونے دی ذات تے شلوات پڑھو۔ شیعہ سنی، آیت اللہ خمینی کا فرمان ہے کہ شیعہ اور سنی ایک جسم کے 2 بازو ہیں، کبھی اس ہاتھ کی اس ہاتھ سے لڑائی نہیں ہو سکتی۔ یہ جتنی لڑائیاں کرائی گئی ہیں یہ مرزائیوں کی بے عزتی کے بعد شروع ہوئی ہیں۔ پتہ چلا کہ جو اس چیز کو ہوا دے وہ مرزائیوں کا ایجنٹ ہے۔ نعرہ لگتا ہے شیعہ سنی بھائی بھائی۔ ایک مرزائی تقریر میں بیٹھا تھا، اس نے اٹھ کے نعرہ لگا دیا شیعہ سنی مرزائی بھائی بھائی بھائی۔ یہ پوری ذمہ داری سے آپ کو بتا، اسی کے جواب میں پھر نعرہ بنا تھا شیعہ سنی بھائی بھائی، تیسری قوم کہاں سے آئی؟ یہ اس نعرے کے جواب میں نعرہ بنا تھا شیعہ سنی مرزائی بھائی بھائی بھائی، جھلیوے نہ پیا جائے، خود ہی نعرہ لگائے خود ہی جواب دیتا جائے۔ بندے انہوں نپ لیا، اس نے کہا جواب دیں، تم شیعہ سنی میں اختلاف نہیں؟ ان کا جی اختلاف تو ہے، اگر اتنے اختلافات کے باوجود تم بھائی بھائی ہو سکتے ہو تو ہم نے بھی ایک اختلاف ہی کیا، ہم بھائی بھائی کیوں نہیں ہو سکتے؟ علامہ حسن ندوی ممبر پر آئے، فرمانے کہ ہاں شیعہ سنی میں 1000 اختلاف، لیکن نبی ہوتا ہے امت کا باپ، ہم دونوں کا باپ ایک ہے، تمہاری ماں نے قسم ہی دوسرا کر لیا ہے دونوں۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ سامعین گرامی، نبی کا یہی تو مولانا اسماعیل کے پاس اور مولانا بشیر صاحب کے پاس، ان 2 علماء کے پاس دعوت نامہ آیا۔ بشیر فاتح ٹیکسیہ صاحب ملک سے باہر گئے ہوئے، اسماعیل کے دروازے پہ سارے پہنچے اور کہا جی پچھلی باتیں چھوڑیں، ہو تو شرمندگی رہی ہے لیکن اسلام خطرے میں ہے۔ اسماعیل نے ہنس کے کہا شرمندگی کس چیز کی؟ بزرگوں کی سنت ہے۔ اب جسے فکرہ سمجھ رہا ہے میں اسے کیسے جا کے سمجھاؤں؟ شرمندگی تو تب ہوتی ہے اگر آپ نے کوئی نیا کام کیا ہوتا، پھنسنا آپ کی عادت ہے، ہلاکت سے بچانا ہمارا۔ اور تاریخ میں بالخصوص اس سرزمین پر یہ فکرے کہنا چاہتا ہوں، جتنے علی والے ہیں یا آن دا ریکارڈ فکرے ہیں، جاؤ ان باتوں کو چھپایا جاتا ہے، اپنے اپنے مولوی اپنے اپنے مسلک کے علماء کا ذکر کرتے ہیں، اس کا ذکر کرنے والوں میں بڑے تھوڑے لوگ ہیں، جس کی وجہ سے تمہاری عزت بچی تھی، جس کی وجہ سے تمہاری لاج بچی تھی، جس کی وجہ سے اس نے کہہ دیا تھا کہ جناب اسلام کی تعریف کریں، انہوں نے کہا جی کلمہ پڑھے، انہوں مرزائیوں نے کہا جی کلمہ تو ہم بھی وہی پڑھتے ہیں جو آپ پڑھتے ہیں، اذان تو ہم بھی وہی دیتے ہیں جو آپ پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھ کے ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھ کے ہم بھی پڑھتے ہیں، پھر ہمیں کافر کیسے کہتے ہو؟
مرزائیوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. عیسائیوں کے انہوں نے کہا کتنی چیزیں ہیں ساری تو تم سے ملتی ہے، بس ایک اختلاف کیا ہے، اس کی بنیاد پر تم ہمیں کافر کیسے کہہ سکتے ہو؟ شیر ببر نر بن کے مبلغ اعظم محمد اسماعیل پاکستان کی قومی اسمبلی میں 70 کتابوں کے ٹرنک اٹھوا کے جس وقت داخل ہوا، چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو نے اسماعیل کو آتے دیکھا. ذوالفقار علی بھٹو وجاہت علمی دے کر اٹھ کر کھڑا ہوا، یا مرزائیوں کے بڑے کے ہاتھ سے چائے کی پیالی نیچے گری، آگے بڑھ کے کہتے ہیں اسماعیل تو کہاں آ گئے ہو؟ ہمارا جھگڑا مسلمانوں سے ہے، مومنوں کے ساتھ ہے. سخی والے ہمارا جھگڑا مسلمانوں کے ساتھ ہے، مومنوں کے ساتھ نہیں. مبلغ اعظم نے جو دلائل ارشاد فرمائے اور پہلی دلیل یہی تھی کہ نبی کا مطلب ہے خبر لانے والا. مرزا کون سی نئی خبر لے کر آیا؟ قیامت دا آگے پتہ ہے، منکر نکیر دے آمن دا مصطفیٰ دس گئے. اس لیے کون سی نئی خبر؟ اور ایک بڑی دلچسپ دلیل مبلغ اعظم نے فرمائی تو کہ جتنے بھی نبی ہیں انہوں نے نہ کلے کلے جوڑ والے نہیں. آدم کلا نہ ہے، نوح، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، ذوالکفل، یوسف، یحییٰ. یہ غلام احمد کے ڈیزائن ہے، نہ غلام والے کھا کے زہرا خالی بات. مجھے اس جرم سے انکار نہیں ہے اور نہ میں مکر ہوں. مجھے ایک جج صاحب نے کہا ہاتھ کڑی تکلیف تو نہیں دے رہی؟ میں نے کہا جسے ماں نے بچپن سے غازی کی کڑی پہنائی ہو، جس معصومہ مظلومہ کے لیے میری جان بھی قربان، میری اولاد بھی قربان، اور میں قوم کا شکر گزار ہوں. پوری قوم میرے ساتھ ہے، ہر عزادار حلالی کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. اگر یہ دعائیں میرے ساتھ نہ ہوتی میں دشمنان زہرا کو جگہ جگہ پہ ذلیل نہ کرتا. وہ ذلت کا شکار ہیں، اور جو دعائیں میرے لیے کرتے ہو میں جھولی اٹھا کے اس ہر مومن اور مومنہ کے لیے دعا گو. میرے استاد کا فکرہ یہ ہے کہ کوئی بھی ذاکر حسین کی شہادت نہیں پڑھ سکتا. فرماتے تھے حسین کی شہادت وہ پڑھے جو پڑھنے کے بعد مر جائے. واہ بھائی، اللہ تمہاری ہائے قبول کرے. حسین کو ہائے کہنے کی کتنی عظمت ہے، ہر بندہ تو نہیں جان سکتا. فرماتے تھے حسین کی شہادت وہ ذاکر پڑھے جو پڑھنے کے بعد مر جائے. پھر فرماتے تھے حسین کی شہادت وہ مومن سنے جو سننے کے بعد مر جائے. میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ بلا ہم پڑھے تو مر جائیں، مومن سنے تو مر جائے. حوصلہ بی بی زینب کا، جس نے سنا نہیں 70 قدم پہ کھڑی ہو کے سر پہ قرآن رکھ کے بھائی کے قاتل کی منتیں کر کر کے رو رو کے کہتی تھی نہ مار. میری ماں نے چکھیا 20 کے وقت. بڑا تھوڑا عرصہ ہوا ہے انتقال فرما گیا. ظافر جن آج کل قوم جنات پر اس کے بیٹے ہزقیل کا بیٹا تھا ظافر، مجلسوں میں اس کی ڈیوٹی لگتی رہی تھی. دنیا سے چلا گیا. اس کی زیارت کی تھی ایک مومن
کہتا میں جہاز پہ ریت پہ لکھا ہوا تھا حسین، کہتے میرے ڈر ختم ہو گئے، میرے مولا کا نام لکھتا ہے، کوئی مخلوق بھی ہے مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ کہتے میں سامنے بیٹھ گیا، اسے ہوش آیا، مجھے دیکھی، کہتے آدم ذات کیسے آئے ہو؟ پلٹ کے کہتے مجھے کہنا کچھ نہ، جس غریب کا تم نے نام لکھا میں اس کا عزادار ہوں۔ بڑا رویا ظافر، بڑا رویا۔ کہتے پہلے بتا تیرا نام کیا؟ اس کا میرا نام ہے ظافر دن۔ یہ مومن چیخ مار کے کہتا ہے اجازت ہے میں تیری آنکھیں چوم لوں؟ ہائے ہائے، زندہ باد حسین میں ماتمی زندہ باد۔ میری توقع سے زیادہ تم نے فکرہ سمجھ کے ہائے کی ہے۔ جس بندے نے ہائے کی ہے، زہرا تمہیں غریب کی قبر دکھائے، اللہ تمہیں اس معرفت کا صدقہ کربلا دکھائے۔ کہتے میں تیری آنکھیں چوم لوں جن آنکھوں سے تو نے غریب کو گھوڑے سے گرتا دیکھا ہے، جن آنکھوں سے تو نے حسین کو دیکھا ہے۔ آنکھیں چومنے کے بعد کہتے میں جو تیرا مہمان ہوں، مہمان کی خواہش پوری کرنی چاہیے۔ جا پھر کہتے بیان کر خواہش کیا ہے؟ کہتے مجھے غریب کا کوئی حال سنا۔ جا پھر چیخ مار کے کہتے میں دنیا میں پتہ نہیں زندہ کیوں ہوں، تھوڑے دن زندہ ہوں، مجھے یہ درد کی کہانی نہ سن، میرے زخم ادھر جائیں گے۔ کہتے تجھے حسین کی غربت کے واسطہ کچھ تو سنا۔ رو کے کہتے میرے بیٹے کی شادی تھی، میں سہرا لے کے حسین کا انتظار کر رہا تھا، یا 2 جن پرواز کرتے ہوئے آئے، قریب آ کے کہتے ہیں ظافر بیٹے کے سہرے کھول، حسین کا اکبر مار۔ آواز آئی اس کی ماں کی، ظافر جلدی کر، زہرا کے بیٹے کی مدد کے لیے پہنچ۔ وہ کہتے میں قوم جنات کے ساتھ پرواز کر کے نہر فرات کے کنارے پہنچو۔ کہتے افسوس میں اس وقت پہنچا جب غریب اکیلا رہ گیا تھا، تمہاری معرفت کو میں نے ممبر سے قبول کر کے دعوت دی ہے، اب اگلے فکر سمجھ لو۔ کہتے میں اس وقت پہنچا جب غریب اکیلا بچ گیا، بھیڑ لگی ہوئی تھی ملائکہ کی، رش بچا ہوا تھا جنات کو، دنیا کی ارواح اکٹھی تھی غریب کے سامنے، اکیلا بیٹھا ہوا تھا گھوڑے پر، ایک ہاتھ اس بازو کو دباتا تھا۔ او مٹی میں بیٹھنے والی میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، عباس کے علم کے سائے میں رہو، جو جھولیاں خالی ہیں جناب زہرا آباد کرے، تمہارے نصیب نیک ہوں، تمہارے وارث سلامت رہیں۔ اس فکرے پر اگر کسی کو ہائے کی توفیق نہ ہو، وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر خدا سے معافی طلب کر کے پھر فکرہ پڑھتا ہوں۔ جعفر کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا، سینے کا زخم بڑا ہے، آر پار نظر آ رہا ہے، پہلو کی برچھی سے خون جاری ہے، ماتھے سے لہو نکل رہا ہے، امامہ سر میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، کوئی شخم شبیر کو یاد نہیں، بازو دبا رہا ہے۔ کہتا میں نے قریب جا کے پوچھا اس زخم میں زیادہ درد ہے؟ رو کے کہتے نہیں جعفر، اس زخم سے اصغر کے خون کی خوشبو آ رہی، یہ وہ زخم ہے جو اس تیر کی وجہ سے بنا، جب اصغر کی گردن سے تیر گزرا میرے بازو میں لگا، میرے اصغر کے کو اللہ تیری ہائے قبول کرے، ماتم کرنا۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ اللہ کل مومنین و مومنات کو آباد رکھے، جدھر شیعہ سنی و خدا سب کو سلامت رکھے۔ پنجاب پولیس کے جو جوان ڈیوٹی پر آئے حسین کی ماں انہیں اجر عطا کرے۔ پاکستان میں امن قائم ہو، دہشت گردوں کا نجس وجود ختم ہو اس ملک سے۔ آخری فکرے کہہ رہا ہوں، فکرے غور سے سننا۔ وہ کہتے میں قریب آیا، کہتے میں ظافر بیٹے کے سہرے کھول، حسین کا اکبر مار۔ 2 جن پرواز کرتے ہوئے آئے، قریب آ کے کہتے ہیں ظافر بیٹے کے سہرے کھول، حسین کا اکبر مار۔
اور آواز دے گا مولا اتنے رش میں مجھے پہچانا کیسے؟ میر انیس فرماتے ہیں جواب آیا حسین کا، مولا کے جو محب ہیں انہیں جانتے ہیں ہم، بابا کے جو محب ہیں انہیں جانتے ہیں ہم، تو ظافر جن ہے تجھے پہچانتے ہیں ہم۔ اب آلے مولا میرے ذمہ پر ڈیوٹی لگاؤ۔ سید کہتے واپس چلا جاؤ۔ جعفر کہتے اجازت دے تیرے دشمنوں سے میں لڑوں۔ شبیر رو کے کہتے نانے کی امت ہے، تیرے صبر پہ دارین قربان۔ آواز آئی نانا کی امت ہے، آواز آئی مولا مجھے اجازت دے میں تیرے دشمنوں سے لڑوں۔ حسین فرماتے تو نظر نہیں آتا، میں ایسی مخلوق کو ایسی مخلوق سے کیوں لڑاؤں جو نظر ہی نہیں آتی؟ ہاتھ جوڑ کے کہتے ناراض نہ ہونا، تیرے نانے کی مدد کے لیے فرشتے آئے تھے، بدر میں فرشتوں نے جنگ نہیں لڑی تھی۔ شبیر فرماتا ہے وہ اللہ کے حکم سے آئے تھے، تو میری محبت میں آیا ہے۔ میں نے اللہ کی مدد لینی ہوتی، مجھے صبح سے کہہ رہا ہے حسین بتاؤ میں تیری مدد کروں کہ نہ کروں؟ جس نے رحمان سے کہا ہے میں حسین ہوں، میں ابراہیم تو نہیں، میں حسین ہوں، میں موسیٰ تو نہیں، میں تیری مدد کیوں لوں؟ آخر میں ایک فکرہ ہے اور اس فکرے کو ساری زندگی نہ بھولنا۔ بالخصوص میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے کہتا ہوں جب تک زندہ رہنا یہ فکرہ یاد رکھنا، ہر دعا قبول ہوتی ہے، وہ قبول نہیں ہوتی جو تمہارے حق میں بہتر نہ ہو۔ کبھی کبھی کوئی دعائیں ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، ہم مانگ لیتے ہیں انجام کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی دعا حق میں بہتر کرا کے ضرور قبول کرانی ہے، اس وقت حسین کو اس کی اماں کا واسطہ دو۔ کائنات کا ہر واسطہ رد ہو سکتا ہے، زہرا کا واسطہ حسین رد نہیں کرتا۔ ظافر ہاتھ جوڑ کے کہتے تجھے ماں کے حق کا واسطہ، پھر ایک مہربانی کر مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہ دے، مجھے اجازت دے میں تیرے قتل کا گواہ بنتا ہوں، میں آنکھوں سے دیکھتا رہوں گا، قیامت والے دن تیرے نانے کے سامنے اللہ کو گواہی دوں گا اس نے تیر مارا تھا، اس نے نیزہ مارا تھا، اس نے برچھی ماری تھی۔ شبیر کی آواز ہوئی اچھا ظافر پھر کھڑا رہے لیکن وعدہ کر جس وقت میں یہ ہاتھ اٹھاؤں اس وقت فوراً کربلا چھوڑ دینا۔ ظافر کہتے غریب خیمے کے دروازے پر آیا، میں دیکھتا رہا، غریب نے آخری سلام کیا، میں دیکھتا رہا، بہن نے کہا اندر آ جا، باہر سے نہ جا، تو نے اکبر کی برچھی نکالی ہے، میں تیرے سینے سے تیر نکالتی ہوں۔ شبیر اندر گیا، پرانا لباس پہنا، بیویوں نے او ماتمیوں، حسین کے ماتمیوں، پہلا حلقہ زینب نے بنایا ہے، زینب کے ساتھ کلثوم، کلثوم کے ساتھ رقیہ، درمیان سے گزرا ہے غریب زہرا حسین ابن علی۔ ظافر کہتے تین دفعہ جس نے ہائے کرنی ہے، ظافر کہتے 3 دفعہ شبیر نے گھوڑے پر کوچ میں ہاتھ ڈال کے چڑھنے کی کوشش کی، اکبر کی موت نہ چڑھنا پڑی۔ اجرکم اللہ، اللہ تیری ہائے قبول کرے، جسے رونا نہ رونے والی جیسی شکل بنا لے۔ منت کرتا ہوں زواری کی سعادت نصیب ہو ہر رونے والے کو، حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے۔ ظافر کہتا 3 دفعہ غریب نے گھوڑے پہ چڑھنے کی کوشش کی، اکبر کی موت نے چڑھنے نہیں دیا۔ خیمے کا پردہ اٹھا، برقعے والی بی بی آئی، وہ آواز دے کے کہتی ہے سوار ہو میں تجھے سوار کروں۔ آواز ہے کون ہے غریب پہ غربت میں رحم کرنے والا؟ آواز ہے تیری غریب بہن زینب عالیہ ہوں۔ حسین رو کے کہتے تیرا قرضہ کیسے اتاروں گا؟ زینب فرماتی ہے کیسا کرنا؟ اب آ گئی مجھے تو گھوڑے پہ چڑھانے آ گئی ہے، کل تجھے اونٹ پہ چڑھانے کے لیے۔ شبیر کے سرا سے قرآن رکھ میرے سر پہ، میرے سر پہ قرآن رکھ۔ حسین کی شہادت پر تو موت آ جائے اس سے بڑی شہادت کوئی نہیں۔ میں جگر کے خون رکھ کے 2 فکریں کوشش کر کے پڑھتا ہوں۔ کہتے سوار کرایا بہن نے جو